عبدالستار ایدھی، جنہیں رحمت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے، ایک پاکستانی انسان دوست اور سنیاسی تھے جنہوں نے ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، جو پاکستان بھر میں بے گھر پناہ گاہوں، جانوروں کی پناہ گاہوں، بحالی مراکز اور یتیم خانوں کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک چلاتا ہے۔ ایدھی ایک گجراتی مہاجر تھے جو 28 فروری 1928 کو ہندوستان کے شہر گجرات کے علاقے بانٹوا میں ایک میمن مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ بعد ازاں ان کا خاندان تقسیم کے بعد کراچی، پاکستان چلا گیا۔ وہ نہ مذہب کے لیے تھا اور نہ ہی اس کے خلاف۔ اپنے عقیدے پر اس نے بیان کیا کہ وہ ایک انسان دوست ہے، دوسروں کو بتاتا ہے کہ خالی الفاظ اور لمبے فقرے خدا کو متاثر نہیں کرتے اور عمل کے ذریعے اسے اپنا ایمان ظاہر کرنا۔ اس کی ماں نے اسے انسانوں کی محبت اور دیکھ بھال سکھاتے ہوئے پالا تھا۔ 11 سال کی عمر میں اس نے حاجی عبداللہ کی دکان پر 5 روپے تنخواہ پر کام کرنا شروع کیا۔ اس 5 روپے تنخواہ سے بھی ایدھی کی بنیاد رکھی۔ ایدھی کی خیراتی سرگرمیاں 1957 میں اس وقت بہت پھیل گئیں جب چین میں شروع ہونے والی ایشین فلو کی وبا پاکستان اور باقی دنیا میں پھیل گئی۔ عطیات نے اسے اسی سال اپنی پہلی ایمبولینس خریدنے کی اجازت دی۔ 1965 میں ایدھی نے بلقیس سے شادی کی، جو ایک نرس تھی جو ایدھی ٹرسٹ کی ڈسپنسری میں کام کرتی تھی اور اپنے فلاحی کاموں میں خرچ کرتی تھی۔ 1970 میں جب پاکستان میں ایک عمارت کو توڑ کر ایدھی فاؤنڈیشن کے ممبران سب سے پہلے وہاں پہنچتے تھے، اور آج بھی اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایدھی فاؤنڈیشن پہنچتی۔ ایمبولینس خدمات کے علاوہ انہوں نے یتیموں اور خواتین کے لیے شیلٹر ہوم بھی بنائے، اور ایدھی فاؤنڈیشن کے نام سے صدی بھر میں مختلف بحالی مراکز موجود ہیں۔ بھوکے لوگوں کے لیے اس نے چند گھنٹوں میں اربوں روپے جمع کرنے کا مشن شروع کیا۔ اس کے اختیار کردہ سادہ اصول سچائی، سادگی ہے، انسانیت اور وقت کی پابندی۔ وہ خیرات کے لیے سڑکوں پر کھڑے رہے اور اپنی پہلی ایمبولینس خریدی، اور اس کے بعد بہت سی جو کراچی میں پھیل گئی، اور رفتہ رفتہ یہ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس نیٹ ورک بن گیا۔ اس نے تقریباً 20,000 بچوں کو گود لیا۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے مذہب کی کوئی اہمیت نہیں۔ بنی نوع انسان سے ان کی تمام تر محبت کی وجہ سے انہیں کئی ایوارڈز سے نوازا گیا۔ ہفنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ وہ دنیا کے سب سے بڑے زندہ انسان دوست ہو سکتے ہیں۔ انہیں امن کے نوبل انعام کے لیے کئی بار نامزد کیا گیا تھا۔ امن ایوارڈ 2005 حیدرآباد، ہندوستان۔ یونیسکو مدنجیت سنگھ انعام 2009۔ نشان امتیاز حکومت پاکستان کی طرف سے سول ڈیکوریشن 1989۔ 25 جون 2013 کو ایدھی کو گردے ناکارہ ہونے کی وجہ سے SIUT کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ مبینہ طور پر وہ ساری زندگی ڈائلاسس پر رہیں گے جب تک کہ انہیں گردے کا عطیہ نہ ملے۔ ایدھی 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں وینٹی لیٹر پر رکھنے کے بعد گردے فیل ہونے کے باعث انتقال کر گئے۔ ان کی آخری خواہش میں سے ایک یہ تھی کہ ان کے اعضاء ضرورت مندوں کے استعمال کے لیے عطیہ کیے جائیں، لیکن ان کی خراب صحت کی وجہ سے عطیہ میں بعد میں استعمال کے لیے صرف کرنی ہی موزوں تھا۔ ایدھی ایک عضو عطیہ کرنے والے تھے، اور ان کی وفات کے بعد ان کی خواہش کے مطابق ان کے قرنیے 2 نابینا افراد کو عطیہ کیے گئے۔ وزیر اعظم شریف نے ایدھی کے انتقال کے اگلے دن قومی سوگ کا اعلان کیا اور ان کی سرکاری تدفین کا اعلان کیا۔ وہ پاکستان کی تاریخ میں محمد علی جناح اور ضیاء الحق کے بعد ریاستی گن کی ریت جنازہ وصول کرنے والے تیسرے شخص بن گئے۔ وہ واحد پاکستانی تھے جن کا کوئی ریاستی اختیار اور ریاستی کردار نہیں تھا جس نے سرکاری جنازہ وصول کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ایدھی کو سرکاری اعزاز گارڈ آف آنر اور 19 توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد انہیں کراچی کے نواں میں ایدھی ولیج میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ان کی موت پر کئی اعلیٰ پاکستانی حکام کی جانب سے رد عمل سامنے آیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے ایک سرکاری بیان میں کہا، ہم نے انسانیت کے ایک عظیم خادم کو کھو دیا ہے۔ وہ ان لوگوں کے لیے محبت کا حقیقی مظہر تھے جو سماجی طور پر کمزور تھے، غریب، لاچار اور غریب۔ آرمی چیف راحیل شریف نے انہیں ایک حقیقی انسان دوست کہا۔ انہیں 1990 میں انڈیا ٹوڈے نے پاکستان کی مدر ٹریسا کے مساوی کہا۔
اور بی بی سی نے لکھا کہ انہیں پاکستان کی سب سے قابل احترام شخصیت سمجھا جاتا تھا اور کچھ لوگوں نے ایک سنت کے طور پر دیکھا۔ ان کی وفات کے بعد ان کی فاؤنڈیشن ان کی اہلیہ بلقیس ایدھی اور پھر ان کے بیٹے فیصل ایدھی نے چلائی۔